يفقهون قولا۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ چل رہا تھا اور ان کے 2 سفروں کا تذکرہ ہو چکا۔ ایک سفر ان کا مغرب کی جانب میں تھا اور ایک سفر ان کا مشرق کی جانب میں تھا۔ یہ تیسرا سفر ہے جو روایات کے مطابق شمال کی جانب میں تھا۔ قرآن کریم نے اس کی تصریح نہیں کی، لیکن احادیث سے روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا یہ سفر شمال کی جانب میں تھا، ان علاقوں میں تھا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو سبب کا لفظ ہے یہ بار بار آ رہا ہے۔ جہاں ان کے 2 سفروں کا ذکر ہے وہاں بھی یہ فرمایا اتبع سببا، اور اس سے اوپر والی آیت جو آیت نمبر 84 ہے اس میں فرمایا وآتیناہ من کل شیء سببا۔ عربی لغت کے اعتبار سے سبب مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے ذریعہ، کسی چیز کا ذریعہ، ایک اس کا معنی ہے وسیلہ، ایک معنی اس کا ہے راستہ۔ تو سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین میں بڑی قدرت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر چیز میں سے اسباب مہیا کیے تھے، یعنی ذرائع اور وسائل ان کو عطا کیے۔ اور جہاں فرمایا ثم اتبع سببا، وہاں سبب راستے کے معنی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک راستے پر ہو لیے، یعنی انہیں ایک راستے پر سفر شروع کیا۔ اتبع یتبع اتباع باب فعل سے ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ تو ایک راستے کے پیچھے وہ چل پڑے، یہ اس کا لغوی معنی ہوگا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑے ایک راستے پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان تو پایا ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتی تھی، یعنی بڑی وحشی اور اجڑ قوم تھی، اور وہ بات نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان کچھ اور تھی۔ تو بڑی مشکل سے کسی ترجمان کے ذریعے سے گفتگو ہوئی تو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ مسئلہ یہی تھا کہ یاجوج اور ماجوج جو ایک قوم ہے وہ اپنے علاقوں سے نکل کر ان کے علاقوں میں آ کے بڑا فساد مچاتی تھی اور چیزوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں ان سے محفوظ کر دیں۔ تو اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی قوم اور مخلوق نہیں ہے، انسانی مخلوق ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے ان میں جو یافث بیٹا ہے یہ اس کی نسل سے ہے، اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے قیامت کے قریب ان کا خروج ہوگا اور ان کے خروج کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور اس کے احوال کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل سے، اور پھر اسی روایت میں یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے وہ دجال کے خاتمے کے بعد ہے۔ دجال جب نکلے گا وہ تو روح زمین کا سفر کرے گا، حدیث شریف کی روح سے 40 دن اس زمین پر وہ رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کے جو بقیہ دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں۔ جب پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کو نمازوں کی فکر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، عرض کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں جب دجال آئے گا اور اس کا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہم پورے اس ایک دن میں جو 1 سال کے برابر ہے صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ اس میں اوقات کی رعایت کر کے، اوقات کا لحاظ کر کے نمازیں پڑھتے رہو۔ تو اگرچہ دن نکلا ہوا ہوگا، اسی دن میں فجر بھی ہو رہی ہوگی، ظہر بھی ہو رہی ہوگی، وقت کے اعتبار سے عصر بھی ہو رہی ہوگی، اور پھر مغرب عشاء بھی اسی دن میں ہو رہی ہوگی، حالانکہ مغرب عشاء رات کی نماز ہے۔ مغرب غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے اور عشاء رات کے چھا جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اسی حدیث کی وجہ سے فقہاء نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وہ علاقے جہاں
3 مہینے سورج نہیں نکلتا، یا وہاں کئی مہینے جو ہے وہ دن ہی رہتا ہے، رات نہیں آتی، تو وہاں بھی نمازوں کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو وہ اپنے قریب کے وہ ممالک جہاں پر معمول کے مطابق دن میں 5 نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں، ان کے اعتبار سے جو وقت نماز کا ہو اس کو معتبر سمجھ کے نماز پڑھ لیں، اور یہ پھر وہ اوقات کے اعتبار سے کہ فجر و ظہر میں کتنا وقت ہوتا ہے عام دنوں میں، ظہر اثر میں کتنا وقت ہوتا ہے، عصر مغرب میں کتنا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اس اندازے سے وہ نمازیں پڑھتے رہے، تو ان کو اس 3 مہینے کے عرصے میں جس میں سورج غروب نہ ہو رہا ہو، خالی 5 نمازوں پہ اکتفا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ 24 گھنٹے کے اندر جیسے 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو وقت کی رعایت کر کے وہ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے رہیں، اگر دن ان کا نکلا رہے۔ ایسے ہی اگر وہاں رات ہے اور دن نہیں آ رہا تو وہ بھی ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اپنے وقت کے اعتبار سے پڑھتے رہیں گے۔ وہ ایسا نہیں کریں گے کہ چونکہ 3 مہینے پوری رات ہی ہے، سورج نہیں نکل رہا تو ہم جو ہے خالی 5 نمازیں پڑھ لیں اور بس ہمارا فریضہ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے وہاں بھی صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو پھر نمازوں کے اوقات کا اعتبار کر کے تم نمازیں جو ہے وہ ادا کرو گے، صرف یہ نہیں کہ بس 5 نمازیں پڑھ کے تم بری و ذمہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب دجال ایک قوم کے اوپر سے گزرے گا، اسی مسلم شریف کی روایت میں، تو وہ تو کہے گا کہ تم مجھے رب مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ جب بات مان لیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ برسو، تو بادل برسیں گے، زمین بہترین پیداوار اور سبزہ اگائے گی، لوگ بڑے خوشحال ہو جائیں گے، حالانکہ پہلے وہ بڑے پریشانی میں تھے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس سے گزرے گا اور وہ ان کو بھی یہی کہے گا، وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ ان سے خفا ہو کے چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر قحط سالی وغیرہ آئے گی، بہت مشکلات آئیں گی۔ یہ وہ اس کی فتنہ انگیزی ہوگی، یہ اس فتنے کی خطرناکی ہوگی کہ آپ حضرت والسلام باقاعدہ خود اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے دجال کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ ہمیں اس دجال کے فتنے کا اندازہ نہیں ہوتا تو کتنا خطرناک فتنہ ہو۔ اور آپ نے اسی بات یہ بھی فرمایا کہ اگر تم دجال کے زمانے کو پاؤ تو تم اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ کر پھونکنا، جو سورہ کہف کی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکے گا وہ اس کے شر سے بچے۔ وہ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کو بلا کر کہے گا تو مجھ پر ایمان لا، وہ انکار کر دے، تو لوگوں کو کہے گا دیکھو ایمان لے کر نہیں آتا، اگر میں اس کو مار کر زندہ کر دوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگ کہیں گے ہاں بالکل ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ تلوار سے اس کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا بہت دور اس کو رکھ دے گا، دوسرا بہت دور رکھے گا، پھر وہ ان کو حکم دے گا کہ تم زندہ ہو کے آ جاؤ، تو 2 ٹکڑے زندہ ہو کر مل کر آ جائیں گے۔ اب وہ دوبارہ اس سے پوچھے گا کہ تو اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو اب پہلے سے بھی زیادہ یقین حاصل ہو گیا کہ تو جو ہے وہ دجال ہے اور تو رب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر دجال کو اس شخص پر کوئی قدرت قتل کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوگی، وہ قتل نہیں کر سکتا۔ اس ایک شخص کو ایک دفعہ تو وہ قتل کر کے اپنا جو ایک شعبہ بازی ہے وہ دکھائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے قتل پر وہ قادر نہیں ہو سکتا، اور مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، کہ اس کے اسی زمانے میں جب وہ نکل چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اور وہ دمشق کی جو مسجد ہے اس کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور ایسا معلوم ہوگا گویا بالکل تازہ غسل کر کے آ رہے ہیں، ان کے بال چمک رہے ہوں گے، نماز بالکل کھڑی ہونے والی ہوگی، حضرت مہدی علیہ رضوان امامت کے لیے مصلی پر ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی کہ ان کا نزول ہوگا، لوگ ٹھہر جائیں گے، تشریف لائیں گے صف میں، تو حضرت مہدی ان کو پہچان کر کہیں گے کہ آپ عیسیٰ ہیں اور بنی اسرائیل کے آپ نبی ہیں، تو آپ نماز پڑھائیے، کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیے، اصرار ہوگا، بالآخر حضرت مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے، ان کی اخلاء میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دجال قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، باب اللد پر اس کو پکڑیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، نمک کو اگر پانی میں ڈالیں وہ گھلنا شروع ہو جائے، ایسے ان کو دیکھ کر وہ گھلے گا اور وہ بھاگے گا، اس کو باب اللد پہ پہنچ کے وہ قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر بڑی جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی ایک ہوگی جو گزرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کو نکال دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سد ذوالقرنین ہے، ہر روز وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے یوں بتایا جتنا یہ سوراخ ہے اس انگلی کے، اتنا وہ ہر روز اس میں سوراخ کر دیں،
لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو سوراخ بند ہو چکا ہوتا ہے، پھر محنت شروع کرتے ہیں۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ سوراخ بند نہیں ہوگا اور وہ کھلتا چلا جائے گا اور وہ دیوار توڑ کے باہر نکل آئیں گے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے جا رہا ہوں جس سے مقابلے کی تم کو طاقت نہیں، تم اہل ایمان کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ تو وہ اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے ان کو لے کر پورے طور پر جا کر پناہ گزین ہو جائیں گے، اور بقیہ وہ زمین پہ جہاں مسلمان ہوں گے وہ اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، اور وہ زمین پر تو یاجوج و ماجوج وہ نکل جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بحیرہ طبریہ کا لفظ موجود ہے، اس پر سے جب وہ گزریں گے تو اس کے پانی کو پی کر پورا ختم کر دیں، اور لوگ اس کے بعد جو پیچھے آئیں گے وہ آ کر کہیں گے کیا کبھی یہاں پانی بھی تھا؟ آپس میں ہی باتیں کریں گے، پہلے کبھی یہاں کہ پانی بھی رہا ہے، وہ ایسا اس کو صاف کر دیں گے، اور جتنے لوگ قتل و قتال کریں گے حتیٰ کہ روئے زمین پر ان کو یہ گمان ہوگا کہ اب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، یہ سوچ کر کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، اب ہم آسمان والوں کو سے مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائیں گے، اس سے بڑے وہ خوش ہوں گے۔ لیکن مسلمان اس وقت تنگی محسوس کرتے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اللہ مسلمان تنگی میں ہیں، ان کو ان کے شر سے بچا، تو اللہ پھر جو ہے وہ ان یاجوج و ماجوج کو ہلاک کریں گے۔ ہلاک کرنے کے بعد جب مسلمان نیچے اتریں گے تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے تعداد میں کہ ان کو کوئی جگہ زمین کی ان کی لاشوں سے خالی نظر نہیں آئے گی، وہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ اب ہمیں جو ہے وہ ان کی لاشوں سے بچا اور نکال، ہم کیا کریں؟ تو اللہ لمبی لمبی گردنوں والے جانور بھیجیں گے روایت کے مطابق، وہ ان کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے، پھر خوب بارش ہوگی، اس بارش کے نتیجے میں ایسی برکتیں ظاہر ہوں گی کہ انار کے ایک چھلکے کے نیچے ایک جماعت سایہ حاصل کرے، اور اونٹنی کا دودھ جو ہے پوری قوم کو کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک برادری کے لوگوں کو کافی ہوگا، گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگا، اتنی برکتیں ہوں گی۔ ایک انار کئی جو ہے وہ جماعت کے افراد اس کو مل کر کھائیں گے، ایک انار سے وہ سیراب ہوگا۔ کچھ عرصہ یہ وقت گزرے گا، پھر قیامت کے قائم ہونے کا وقت آئے گا، اللہ ایک ہوا چلائیں گے، اہل ایمان اس ہوا کی وجہ سے وفات پا جائیں گے، وہ زمین پر سوائے کفار کے اور کوئی نہیں رہے گا، ان کفار کے اوپر قیامت قائم ہے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو روایات میں علامات قیامت اور اس سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، میں نے ان کو خلاصہ آپ کے سامنے نقل کیا۔ اس روایت میں یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ اس دیوار کو توڑ کے نکلیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس دیوار کے بنائے جانے کا تذکرہ ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں سرزمین میں، کیا ہم آپ کے لیے کوئی اجرت مقرر کر لیں اس بات پر کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک صد، ایک دیوار، ایک آڑ بنا دیں؟ یہ گفتگو وہ جو قوم کے لوگ ہوں گے وہ کسی ترجمان کے ذریعے سے کریں، کیونکہ زبان تو نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ لا یکادون یفقهون قولا، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ جب ان کی درخواست حضرت ذوالقرنین نے سنی تو کیا فرمایا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وہ بولے کہ جو مجھ کو میرے پروردگار نے اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے مال اسباب اجرت کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ مجھے افراد قوت کی ضرورت ہے۔ فأعينوني بقوة، تم میری مدد کرو قوت و طاقت کے ساتھ، یعنی تم افراد قوت مجھے فراہم کرو۔ اجعل، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک سخت دیوار، ردم کہتے ہیں سخت دیوار کو جس کو توڑا نہ جا سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مدد شروع کر دی، لکڑیاں کاٹ کے جو بھی چیز کی زمانے کی لا کے ان کو دینا شروع کی۔ انہوں نے اس موقع پر ایک خاص ہدایت دی، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ۔ زبر اصل میں تو ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یا مراد لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ جب انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو برابر کر دیا، صدف کہتے ہیں پہاڑ کی ایک جو چوٹی ہے اس کو، تو دو پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں، اس کے درمیان کو انہوں نے ان لوہے کے ٹکڑوں کی دیوار سے
برابر اوپر کر دیا، اتنی اوپر دیوار بنائی کہ وہ چوٹی کے برابر آ اور پوری اوپر تک دیوار ہو گئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا انفخو، قال انفخو، تم اس کو دھوکو، یعنی اس لوہے کی دیوار کو آگ جلا کر آگ سے تپاؤ اور دھوکو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو آگ کر دیا ہے، اتنا اس کو دھوکا کہ وہ آگ کا شعلہ بن گیا۔ قال، تو نے فرمایا آتونی لیاؤ میرے پاس، افرغ علی قطرہ، کہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو۔ تو جب انہوں نے لوہے کی دیوار برابر بنا دی اور اس کو آگ سے دہکا دیا، وہ خوب گرم ہو گئی، وہ شعلے کی طرح بن گئی، تو پھر کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اس کو بٹا۔ تو پہلے ہی لوہے کی دیوار بڑی مضبوط تھی، اور پھر اس کے بعد جب یہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، وہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اب اس پر پیر جما کے چڑھنا ممکن نہیں رہا، اس پر پھسلن پیدا ہو گئی۔ پہلے لوہے کی دیوار تھی، پھر تانبا پگھلا ہوا ڈالنے سے اب وہ دیوار ایسی ہو گئی کہ اس پہ انسان کے لیے چڑھنا مشکل تھا، چڑھ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ اس پہ نقب لگانے کی طاقت بھی نہیں رکھی، سوراخ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس دیوار سے آنے کی یہ دو صورتیں تھیں، اگر تو دیوار پھان کے آئے تو فرمایا کہ اس پہ چڑھ نہیں سکتے، یا دیوار میں سوراخ کر کے آئے تو فرمایا کہ نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر کہا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، فرمایا کہ یہ رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے جو اس سے اچھا کام ہو جائے، ظاہر سی بات ہے بطور سبب کہ اس کی محنت لگی ہوگی، مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے، انجینئر ہے وہ اپنے علم سے نقشے بنا رہا ہے اور عمارتیں تعمیر کرا رہا ہے، ایسے ہی دیگر لوگ ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ کہیں کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی طرف سے رحمت۔ جو کام بھی انسان سے اچھا ہو جائے اس کو اللہ کی رحمت شمار کرے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، توفیق نہ ہوتی، تو انسان دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتا۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے کرتا ہے، تو اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے۔ اب اتنا بڑا انہوں نے کام کیا، سارے اسباب اختیار کیے، لیکن آخر میں کہا ھذا رحمت من ربی، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف تھی۔ پھر کہا کہ جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک پروردگار چاہیں گے، جب پروردگار کا حکم آئے گا اور وعدے کا وقت آ جائے گا تو پھر دیوار ٹوٹے گی۔ وعدے کے وقت وہی قرب قیامت ہے، جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا، اس موقع پر اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اس کو توڑ کر دنیا کے اندر آ جائیں۔ اور فرمایا کہ میرے پروردگار کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اب یہاں دو باتیں مزید سمجھ لیجیے۔ بعض محققین نے جو یورپ کے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مختلف اداروں سے وابستہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے روئے زمین میں چکر لگا کے دیکھا ہے، ہمیں تو ایسی کوئی دیوار نظر نہیں آئی، لہذا انہوں نے یاجوج ماجوج اور ان کی دیوار سب کا انکار کر دیا۔ تو یاد رکھیے، انسان جو تحقیق کرتا ہے اس کی تحقیق ایک تو ایک حد تک ہوتی ہے، اس تحقیق سے وہ ان حدود کو کراس نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیات یا صحیح روایات سے ایک چیز ثابت ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق اس کے خلاف کا دعویٰ کرے وہ غیر معتبر ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سچی ہوگی اور محقق کی تحقیق ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے قابل ہوگی، اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا کہ ہم آپ کی تحقیق مان ہی نہیں سکتے، کہ ہمارے پروردگار نے کہہ دیا، جب ان کے نبی نے کہہ دیا، تم لاکھ توجیہات پیش کرو، لاکھ تم جو ہے اپنی تحقیق کا زور لگاؤ، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیوار ہے کہاں، اس کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی واضح تفصیلات موجود نہیں ہے۔ تو اولاً تو اس کی تحقیق کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، اور نہ ہمارا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ اس سے وابستہ ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شمال کے کسی علاقے میں ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوہ قاف اور قفقاز کا جو علاقہ ہے اس طرف ایسی کوئی دیوار ملتی ہے، کچھ اور جگہیں بتاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تحقیقی نہیں ہے۔ اللہ ہی بتا جانتا ہے کہ دیوار کہاں ہے۔ ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی تھی، دنیا میں وہ دیوار موجود ہے، انسان وہاں تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو،
اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج موجود ہیں جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرب قیامت میں جب وقت آئے گا تو وہ کامیاب ہوں گے اور وہ زمین کو نکل آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔